نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو لوگ دمے اور سانس کے بیمار ہیں اور وہ اس بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اب رمضان کے روزوں میں وہ کیا کریں؟ اگر انہیلر استعمال کریں گے تو کیا اس انہیلر کے استعمال کے باوجود بھی ان کا روزہ باقی رہے گا یا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ یہ چونکہ جدید فقہی مسئلہ ہے، علماء کی اس میں اختلاف رائے بھی موجود ہے، لیکن بہرحال جن لوگوں کی انہیلر کے بغیر جو ہے گزارا ہو سکتا ہو اور وہ روزہ رکھے تو وہ تو انہیلر کو بالکل استعمال نہ کرے اور اس کے بغیر روزہ رکھے، لیکن جن لوگوں کا انہیلر کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ جمہور اور زیادہ تر علماء ہمارے پاکستان ہندوستان کے مفتیان کرام اور ہمارے فتاوی جات کے اندر یہی قول لکھا گیا ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزے میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے استعمال کیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی صحت اگر بعد میں صحت ہو تو صحت کی حالت میں اس کی قضا رکھنی چاہیے، اور اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کو پوری زندگی جو ہے وہ صحت نہ ملے اور اسی بیماری کے اندر رہے تو پھر وہ آخر میں فدیہ ادا کرے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، انہیلر سے روزہ نہیں فاسد ہوگا، وہ اپنے روزے رکھے اور انہیلر کو بھی استعمال کرے اگر ان کی مجبوری ہے۔ یہ قول بھی جو ہے بعض علماء نے ہمارے ہندوستان پاکستان کے مفتیان میں، یہ فتاوی قاسمیہ مولانا شبیر احمد قاسمی نے بھی یہی لکھا ہے، اور دوسرے سعودی عرب کے بعض علماء مفتی عبدالعزیز ابن باز اور شیخ صالح العثیمین، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بھی عرب کے بہت سارے علماء نے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو اب اگر اس پہلے قول کے اوپر عمل کیا جائے تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جو ایسے بیمار ہے اور انہیلر کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سرے روزہ ہی نہیں رکھے، رمضان میں وہ روزے نہ رکھے، اور اگر بعد میں صحت ہو تو اس کی قضا کرے، اور اگر صحت نہ ہو تو پھر فدیہ ادا کرے۔ اب دوسرے قول والے دوسرے فریق علماء کے نزدیک یہ طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر دوسرے قول کے مطابق عمل کرے کہ وہ روزے رکھے اور انہیلر کو بھی استعمال کرے تو دوسرے فریق والے علماء کے نزدیک تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن پہلے فریق والے علماء کے نزدیک ان کا یہ روزہ فاسد ہے اور وہ روزہ بیکار ہے، ان کا روزہ جو ہے وہ انہیلر کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک تیسرا قول ہے اس میں، تیسرا قول جس میں ان دونوں کو جمع کیا جائے، اور اگرچہ وہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادات کے اندر احتیاط ہے، احتیاط کا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس قول کے اندر احتیاط ہے کہ دونوں باتوں کو جمع کیا جائے، یعنی رمضان کے روزے میں جو ہے وہ تو دوسرے قول والوں کے قول پر عمل کر لیں، اور انہیلر کے ساتھ جو ہے یہ لوگ اپنا روزہ رکھ لیں، اور اگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو پہلے قول والوں کے مطابق جو ہے اس کا یہ روزہ تو درست نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کی قضا بھی کرے، اور اگر وفات تک اس کو صحت نہ ملے تو بعد میں فدیہ بھی دے۔ تو اس میں ان دونوں باتوں کو جمع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس قول کو جو ہے مفتی سلمان منصور پوری نے، ہندوستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، اس نے بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ بہتر قرار دیا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر احتیاط بھی ہے، اور عبادات کے اندر احتیاط کے قول پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔